نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحر سجرت وإذا النفوس زجت وإذا الماء سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السقف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سيرت وإذا الجنة زلفت علمت ما أحذرت صدق اللہ العظیم جزاک اللہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، محترم خواتین، آپ سب کو آپ کی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم لوگ یہاں پر صرف اپنے اصلاحی بیان کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں تاکہ یہاں پر ہم جو بات سنیں اور کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے جائیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی جائے گی اور اصلاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قوی ہوتا جائے گا اور یہی تعلق ہمارے دین و دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نہ صرف ایک آیات کے بارے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر جو کچھ بیان فرمایا، اس کی روشنی میں ایک بہت اہم کوتاہی عرض کرنا چاہتی ہوں تاکہ اگر قطعاً یہ کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، نوجوانوں، آپ سے آپ کی بہن کی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بیل کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو اب آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج جو میں اصلاحی بیان لے کر آئی ہوں، بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی رحمت ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹا نعمت، بیٹی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو صفوں میں پیدا فرمایا، ایک مرد ایک عورت۔ اسی طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا کی اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائی اور کسی کو نہ بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ تقسیم بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اس تقسیم کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اشارہ فرما دیا، لِيَهَبَ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، جس کو چاہیں بانجھ کر دیں۔ اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوگا نہ لڑکی، لاکھ کوشش کر لے مگر اس کی اولاد نہیں ہوتی۔
میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن میں آپ کے لیے اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے، یہ لکھنے والے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھری صاحب۔ ان کی 10 جلدیں میرے پاس موجود ہیں جن پر اصلاحی بیان بتائے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ لڑکوں کی ضرورت ہے، لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے۔ مرد و عورت کے محتاج ہیں، دونوں عورتیں مردوں کی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایک ایسا نظام فرمایا جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، مصلحت پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بیٹا پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوں تو اس میں ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، جس کو بیٹی دے یا بیٹا، کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ اس بات کو اپنے پلوں میں باندھ لیں۔ آج کل کے دور میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہونے پر نہ ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اور دھیمی آواز میں آ کر کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی، نہ کوئی مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں یہ کام بہت ہوتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ناراضگی، بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی، ایسے واقعات بہت ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بیوی سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے یہ اس عورت کے اختیار میں کیا ہے۔ اس کے اختیار میں نہ لڑکا جننا ہے نہ لڑکی، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اختیار میں۔ ہاں تو تم دونوں اس معاملے میں برابر ہو، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت سے ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا کر دیا، اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہی تو لڑکی پیدا۔ لہذا بیوی پر ناراض ہونا، ان سے بول چال چھوڑ دینا کتنی زیادتی کی بات ہے۔ لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوست تو احباب سے چھپے پھرتے ہیں کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے تمہارے گھر کس کی ولادت ہوئی ہے، تاکہ یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمارے گھر میں لڑکی کی پیدا ہوئی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا اصلاحی بیان آگے چل رہے ہیں، میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا ہر وقت کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے محترمان بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری ماں اور بیٹیوں، آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ آخر میں میری ویڈیو میں یہی گزارش ہوتی ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، بلند آواز سے کیجیے، دھیمی آواز سے کیجیے۔ میرے اللہ کو راضی کیجیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیجیے، محمد مصطفیٰ کے پیروکار بن جائیے، محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اسوہ حسنہ اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں، نمازی بنیں، حاجی بنیں، زکاتی بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائلوں کو ایسے حل فرما دیں گے جیسے ہم چٹکی بجاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی راہ پر نکل جائیں گے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کسی لوگوں سے ہم امید نہیں لگائیں گے، صرف اللہ سے امید لگا لیں گے، تو پھر میرے اللہ تعالیٰ چٹکی بجاتے ہی ہمارا ہر کام کرا دیں گے، کیونکہ وہ اگر کہہ دیں کہ کن فیکون ہو جا تو وہ فوراً ہی
ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کی ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ گزارش دوبارہ سن لیجئے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ